بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ آج کے ویلا کے اندر ایک مذہبی جماعت نے جو لانگ مارچ کیا تھا غزہ مارچ کے نام سے، اور اس حوالے سے اس کے تمام پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی، کیونکہ اکثر الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، وہ یہ تو بتاتا ہے کہ جناب آدھا گلاس خالی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ آدھا گلاس جو ہے وہ بھرا ہوا بھی ہے۔ لہٰذا آخر تک یہ ویلاگ دیکھیے گا، بڑا اہم ویلاگ ہے، اور تمام اس کے جو پہلو ہیں نا اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوگی، اور کسی پہلو کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات آ جاتی ہے کہ جو لانگ مارچ کے شرکا تھے، جہاں جو ان کے حامی ہیں، ان کی طرف سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مرید کے اندر جناب حکومت کی طرف سے طاقت کا جو ہے وہ بہت زیادہ بے تحاشا استعمال ہوا ہے، بے دریغ استعمال ہوا ہے، اور اس کے اندر جناب وہ شہداء کی تعداد جو ہے وہ کوئی 200 بتا رہا ہے، کوئی 300، بلکہ کوئی 400 تک چلی جاتی ہے۔ اگر تو یہ ہوا ہے، اگر تو واقعتاً یہ ہوا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اتنی زیادہ بے دردی کے ساتھ طاقت کا استعمال ہوا ہے، تو اس کی یقیناً سخت ترین الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے۔ یہ بہت زیادہ فاقانہ طاقت کا استعمال ہے، اور کسی طور بھی اسے درست تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ ایک پہلو آ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی حوالے سے، طاقت کے استعمال کے حوالے سے، کہ اگر 200، 300 یا 400 ڈیڈ باڈیز ہوئی ہیں تو جناب وہ ڈیڈ باڈیز کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک کویسچن آتا ہے، لیکن اس کا جواب جو ہے جو مذہبی جماعت کے جو حامی ہیں ان کی طرف سے یقیناً یہ دیا جائے گا کہ جناب وہ گورنمنٹ ہمیں دے نہیں رہی۔ اچھا، یہاں پہ سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی ڈیڈ باڈیز اٹھانے کا اور پھر انہیں کہیں رکھنے کا انتظام ہے؟ کہیں گے جی ہے، گورنمنٹ کے پاس بہت وسائل ہیں، یہ بھی بالکل مان لیا۔ لیکن اس کے بعد پھر وہی جو کویسچن آ جاتا ہے جو میں نے نومبر 2024 کے اندر تحریک انصاف نے جو لانگ مارچ کیا تھا پشاور سے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی انہوں نے سب سے پہلے جو تھا جناب وہ 300-350 افراد کا کہا تھا کہ جناب وہ افراد مارے گئے، جو گورنمنٹ نے جو 26 نومبر کی رات کو جو آپریشن کیا تھا اسلام آباد میں۔ اس کے بعد پھر 240 اور کم ہوتے ہوتے پھر جناب وہ 12 کے اوپر جو ہے نا وہ آ کے وہ ہوا تھا کہ جی 12 جو ہے نا شہید ہوئے ہیں ہمارے بندے۔ تو میں اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جناب جو شہید ہوئے ہیں 12 ہی صحیح یا 200 صحیح، جتنے بھی ہیں ڈیڈ باڈیز گورنمنٹ نہیں دے رہی، اوکے ہو گیا۔ انہوں نے کہیں سنبھال کے رکھ لی ہیں، یہ بھی بات صحیح ہے، اوکے ہو گیا۔ لیکن ان کے لواحقین تو ہیں نا، آپ ان کے لواحقین کو میڈیا کے سامنے لے کے آ جائیں، پتہ چلے، یا ان کے نام دے دیں، ان کے ایڈریس دے دیں، ان کے شناختی کارڈ دے دیں، ان کے گھر والے تو ہیں، انہیں آپ سامنے لے کے آ جائیں۔ یہ میں 2024 نومبر کو بھی جب یہ واقعہ ہوا تھا تحریک انصاف کا، اس کے بعد بھی میں نے یہی بات کہی تھی۔ لیکن تحریک انصاف آج تک صرف ایک جو بندے کی جو مقصد وہاں پہ ڈیڈ باڈی جو تھی اس کے گھر پہ وہ گئے تھے، تو وہاں پہ اس کے علاوہ ایک کے علاوہ کہیں انہوں نے آج تک جو دوسرا کوئی مرنے والے کے گھر والوں کو وہ میڈیا کے سامنے نہیں لا سکی، اور نہ کسی کے گھر گئے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ 18 اکتوبر 2007 کو آپ کو یاد ہے کہ بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آئی ہیں تو کارساز کے اوپر جو 2 خود کش حملے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر 450 کے قریب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن تھے ان کی موت ہوئی تھی، اور اس سے زیادہ جو تھے وہ زخمی ہوئے تھے۔ تو ویری نیکسٹ ڈے، اتنے خطرے کے باوجود ویری نیکسٹ ڈے، دوسرے دن صبح بی بی تمام خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو شہید ہوئے تھے کارکن، ان کے گھروں پہ تعزیت کے لیے جا رہی ہیں، اور جو زخمی ہوئے تھے ان کی عیادت کے لیے ہاسپٹل جا رہی ہیں، اور میڈیا کے اندر، اخبارات کے اندر تمام زخمی ہونے والوں کا اور جو مرنے والے تھے ان کے نام سب کچھ بلدیت کے ساتھ آ چکے تھے۔ تو یہاں بھی آپ یہ دیں، بالکل میڈیا آپ کے ساتھ ہوگا، سوشل میڈیا آپ کے ساتھ ہوگا، ہر بندہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ کون ہے جو ظلم کے اوپر آواز اٹھانا پسند نہیں کرے گا؟ تو جو مرنے والوں کی تعداد ہے اس حوالے سے تو میں آپ کو یہ پہلو جو تھا اس کے اوپر گفتگو کر لی۔ اب جناب آ جائے لانگ مارچ کے اوپر۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے جو پورا میڈیا کر رہا ہے کہ آخر یہ غزہ مارچ کے نام سے یہ احتجاج ہوا کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ 2 سال سے اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے اوپر اور خاص طور کے اوپر اہل غزہ کے اوپر جو ظلم ڈھا رہا تھا، جو قیامت ڈھا رہا تھا، جناب اس سے کسی بندے کو انکار نہیں ہے، اور ہر بندے نے، جو بھی صاحب دل تھا، جو بھی اہل دل تھا، صرف مسلمان نہیں، مسلمانوں کے اندر نے تو شاید کم مذمت کی ہو، بلکہ اس کے خلاف لاکھوں کی تعداد کے اندر جو غیر مسلم ممالک ہیں، جس کے اندر جناب آپ کا امریکہ خود ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، فرانس ہو گیا، وہاں پہ بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف جو ہے وہ ایجیٹیشن ہوا ہے۔ اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان نے ہر فورم پر
اقوام متحدہ سے لے کے جتنے ہیں ہر فورم پر اسرائیلی مظالم کی مذمت بھی کی ہے اور ڈٹ کر مذمت کی ہے، جس کو ایڈمٹ کیا ہے خود جو ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں نے اور حماس نے اور دیگر جو فلسطینی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا کہ پاکستان نے ہر سطح پر، سفارتی محاذ پر، اخلاقی سطح پر، ہر جگہ جو مدد پاکستان کر سکتا تھا وہ انہوں نے ہر سطح کے اوپر، ہر فورم کے اوپر جو ہے نا پاکستان نے کی ہے۔ اب کیا ہوا ہے، 2 سال کے بعد امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کہا کہ جناب یہ ایک سلوشن ہے، یہ اس کا جو ہے وہ حل ہے، یہ معاہدہ ہے، یہ انہوں نے پیش کیا۔ اب اس معاہدے کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جس پہ ایگریمنٹ کے اوپر سائن ہوئے ہیں، تو اکثر انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر جو ہے، سفارتکاری کے اندر جو ہے، بہت سارے امور کے اندر بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو منصفانہ حل نہیں ملتا۔ تو جب منصفانہ حل نہیں ملتا تو اس کے بعد آپ کو ایک قابل قبول جو حل ہے وہ قبول کرنا پڑتا ہے، یہ مجبوری بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ہوا کہ اس کے بعد جناب حماس نے، جس کا براہ راست ٹکراؤ تھا اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے یہ مقصد میزائلوں کی ایک پہلے اٹیک کیا، اس کے بعد یہ سارا ہوا نا، تو ڈائریکٹ جو براہ راست تھا ان کے ساتھ وہ تو اسرائیل کا ٹکراؤ تھا حزب اللہ سے، حزب اللہ تو لبنان میں ہے، حماس کے ساتھ، تو انہوں نے بھی اس معاہدے پر سائن کر لیے۔ اچھا، پھر یہ صرف آپ حماس کی لیڈرشپ کو نہ کہیں کہ جناب انہوں نے کر لیے، اس لیے کہ اگر کچھ ہوتا اس کے اندر، کوئی گنجائش ہوتی، تو پھر عوامی سطح کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر فلسطین کے اندر اور خاص طور کے اوپر غزہ کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو تھے وہ لوگ جشن منانے کے لیے سڑکوں کے اوپر نکلا۔ ظاہر ہے ان کے پیارے جو تھے ان کی شہادتیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد جس کنڈیشن کے اندر وہ رہ رہے تھے، بھوکے تھے، مقصد 2 وقت کا کھانا ان کے لیے بڑا محال ہو گیا تھا، امداد اسرائیل نے روک رکھی تھی۔ اس کے بعد بچے اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہوتے تھے، ان کی میڈیکیشن کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو بہرحال وہ جو تھا وہ جناب والا وہ جشن کے لیے جو ہے نا وہ سڑکوں کے اوپر آ گیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ اچھا، سیکنڈلی اس معاہدے سے پاکستان کا تو کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا نا کہ اسرائیل حماس جنگ سے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ایک برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے پاکستان نے ہر جگہ ان کی سفارتی، ہر محاذ پر ان کی اخلاقی طور کے اوپر مدد کی، ان کے حق میں تقریریں کی، ان کے حق میں قراردادیں پاس کروائیں یو این او سے بھی، ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ براہ راست تعلق نہیں تھا، براہ راست تعلق تو تھا حماس کا، یا آپ کہہ لیں کہ جو عرب ریاستیں تھیں ان کا، لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک انتہائی جو ہے نا آنر کی بات تھی، اعزاز کی بات تھی کہ اس دستخط کرنے والی تقریب جو تھی اس کے اندر، جہاں جو سرمنی ہونی تھی اس کے اندر جو 22 ممالک تھے ان کے اندر پاکستان کو بھی جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا۔ اب یہ کم جو ہے نا وہ عزت کی بات نہیں ہے کہ جہاں پہ دنیا کے 22 ممالک ہیں وہاں پاکستان کو جو ہے وہ انوائٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اگر اس مذہبی تنظیم کو تھا مسئلہ، فلسطینیوں سے ہمدردی تھی، تو اسے تو جس طرح فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جشن منایا جا رہا تھا، تو اسے تو یوم تشکر منانا چاہیے تھا کہ پائن سب کچھ ہو گیا، ہم یوم تشکر مناتے ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت دیں، ہم جناب وہاں جائیں گے اسلام آباد تک، اسلام آباد کے اندر ظاہر ہے امریکن سفارت خانے تک جائیں گے، اب ریڈ زون کے اندر دیگر سفارت خانے بھی ہے، تو گورنمنٹ تو کسی طور پہ اجازت نہیں دے سکتی۔ اور پھر سب سے بڑا کوسچن جو میں نے سب سے پہلے کیا ہے کہ آخر یہ مارچ ہوا تو جناب ہوا کیوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سب سے بڑی بات کہ کیوں ہوا یہ جو کچھ ہے مارچ، تو جب اس طرح کا مارچ ہوگا تو اب ہر بات کے لیے ایک چیز یاد رکھے کہ جناب صرف اور صرف جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتی۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں جناب کسی کے اوپر تنقید یا کسی کے حق میں یا کسی کے مخالف ہوتا ہوں، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دونوں سائڈوں سے ہوتی ہیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ صرف اور صرف جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ مورد الزام جو ہے نا وہ آپ ٹھہرا دیں۔ تو یہاں پر بھی کوسچن یہی آ جاتا ہے کہ جناب ایک طرف یہ تو میں نے کو بتایا نا کہ اگر وہاں پہ جشن ہو رہا ہے تو یہاں پہ یوم تشکر کیوں نہیں منایا جا رہا، لیکن اس کے علاوہ بھی تو آپ سوچیں نا، اگر آپ مقصد پاکستان سے ہمدردی رکھتے ہیں، پاکستان سے آپ کو محبت ہے، کہ ایک طرف ہندوستانی وزیر اعظم مودی جو ہے پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، اس کا آرمی چیف پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، دوسری جانب آپ کے 2 صوبے جو ہیں وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، اور تیسری جانب پریکٹیکلی عملی طور کے اوپر جو ہے وہ افغانستان پاکستان پہ اوپر اٹیک کرتا ہے، اور جناب آپ کی افغان سرحد کے اوپر پوری جو ایک پٹی ہے اس کے اوپر چمن میں، اسپین بولدک کے اندر، اس کے بعد
جو دیگر کرم ایجنسی ہے وہاں پہ سب جگہ پہ یہ جنگ چھڑتی ہے۔ پاکستان ان کی پہلی مرتبہ جو ہوتا ہے 19 پوسٹوں پہ حملہ کرتا ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر حملہ ہوتا ہے، پھر 48 گھنٹے کی ان کی ریکویسٹ کے اوپر جب پورا جناب منجی ٹھوکی جاتی ہے نا پاکستان افواج پاکستان کی طرف سے، تو پھر وہ ریکویسٹ کرتے ہیں تو 48 گھنٹے کی جو ہے وہ سیز فائر ہوتا ہے۔ اب اس تمام کے اوپر جو ہے اس مذہبی تنظیم نے جناب پھر جمعے کو یعنی 17 اکتوبر کو پھر سٹرائک کی کال بھی دی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہاں پہ خدا کے واسطے ایک چیز یاد رکھیں کہ بالکل گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے پاس وسائل ہیں، طاقت ہے، سب سے بڑی زیادہ ذمہ دار حالات کے بگڑنے کی، سنورنے کی، ہر چیز کی وہ گورنمنٹ ذمہ دار ہوتی ہے، لیکن صرف گورنمنٹ کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں بلکہ دوسروں کا جو کردار ہے اس کو بھی جو ہے آپ زیر بحث لایا کریں۔ اور آخر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ خدا کے واسطے پاکستان جس طرح حالت جنگ کے اندر ہے تو اس کے اندر وہ کردار ادا نہ کریں کہ جو ہندوستان کے یا دشمن کے جو سلیپنگ سیلز ہیں یا ان کی جو پراکسیز ہیں وہ ادا کرتی ہیں۔ کہیں آپ یہ سوچیں کہ جانے انجانے میں آپ کہیں دشمن کے مفاد کے لیے یا آپ کہیں دشمن کے لیے تو کام نہیں کر رہے۔ خدا کے واسطے اس چیز کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے مرغلہ ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہے بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔